الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 116 سورۃ النساء، اس سے قبل آیت نمبر 115 گزری ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع امت کا جو ہے وہ دلیل پکڑی کہ اس کا درجہ اور اس کا مقام کیا ہے اجماع امت کا۔ تو اس کا مقام یہ ہے کہ جو اس راستے کو چھوڑ کے چلے گا، ان کے نزدیک جو انہوں نے سمجھا، اور خدا لگتی بات بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہے، کہ جس پر اہل ایمان کا اجتماع ہو جائے اور پھر کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جائے کہ جو بالکل اس کے برعکس کوئی رائے اپنا لے، تو اسے کم از کم یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا شخص ہے۔ اور اس کے زیادہ تر شکار وہ لوگ ہوں گے جو کہ استخفاف سنت اور انکار حدیث کے مرتکب ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہلکا سمجھیں گے اور حدیث کا انکار کریں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 116 کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جیسے چاہے گا اسے بخش دے گا، یعنی شرک کو نہیں معاف فرمائے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں انہیں جس گناہ کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل کھلی عام اجازت ہے کہ باقی گناہ جو ہے وہ بے شک کرتے رہو تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ باقی گناہوں کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح بعض صغیرہ گناہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وضو سے جو ہے گر جاتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے سے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، کسی کو سواری پر جو ہے سوار ہونے میں مدد دینے سے گر جاتے ہیں، اور کسی کا سامان اٹھا کر جو ہے اس کو جو ہے کسی مناسب مقام پہ رکھ دینے سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ رہ گیا شرک، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ پہ اگر ہم کہیں کہ اسلام دین توحید ہے، اور اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے عقیدے میں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ تو پھر بہک گیا، پھسل گیا اور دور کی جو ہے گمراہی میں جا پڑا، وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ اِن يَدْعُونَ، نہیں پکارتے وہ، من دونہ ہی اللہ کے مقابلے میں، الا اناثا، مگر کچھ دیویوں کو، یعنی فرشتوں کو بھی جو ہے یہ مؤنث نام دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح ان کے جو ہے بتوں کے نام جو ہے وہ مؤنث ہوتے تھے، لات، منات، عزا وغیرہ، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیویاں ہیں یا اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، وقال، اور اس نے کہا، یعنی شیطان نے، جب اللہ نے اس پر لعنت فرمائی تو اس نے کہا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، میں لازماً لے لوں گا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضہ، ایک مقرر حصہ، یعنی تیری مخلوق اولاد آدم کے ایک بڑے حصے کو تمہیں راستے سے بھٹکاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ،
اور لازماً انہیں بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، بڑے بڑے جو سبز باغ دکھاؤں گا ان کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، چھید دیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، یعنی یہ ایک نشان لگاتے تھے وہ جانوروں کو کہ ہم نے اس کو جو ہے بت کے نام پہ آزاد کر دیا ہے، نہ اس سے کھیتی باڑی کا کام لینا ہے، نہ اس سے جو ہے دودھ وغیرہ لینا ہے، نہ اس سے نسل کشی کروانی ہے۔ تو بطور جو ہے علامت اس کے کان جو ہے وہ کاٹ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وقف سانڈ ہے یا وقف گائے ہے یا وقف جو بھی چوپایوں میں سے ہے۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کیا ہے؟ اس کی ایک عام سادہ سی مثال تو وہ ہے جو عموماً حدیث میں اور واقعہ معراج میں بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے مردوں کی سی وضع قطع اختیار کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں کی سی وضع قطع اختیار کرنے والے مردوں پر۔ ایک تو یہ ہے، یہ عامت الناس کے لیے تو یہ آ گیا۔ اب اس سے ہٹ کر آج جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کیا جو ہے وہ شیطان نے کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اچھا بھلا بندہ مرد جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کروا لے اور عورت بن جائے، عورت جو ہے اپنی جنس تبدیل کروا لے اور مرد بن جائے، یا یہ جو ابھی جو ہے ٹرانسجنڈر کا معاملہ اٹھا تھا کہ کوئی بس اتنا کہہ دے کہ جناب میں مرد کہہ دے کہ میں عورت محسوس کر رہی ہوں اپنے آپ کو، تو اسے عورت کنسیڈر کیا جائے گا، عورت کہہ کہ میں مرد محسوس کر رہا ہوں تو اسے مرد جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، تو میں انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اسی طرح یہ جو کراس بریڈز ہوتی ہیں یہ جانوروں میں، یہ بھی انہوں نے تجربات کیے ہیں، تو یہ سب شیطانی کام۔ اسی طرح جو فصلیں ہیں ان کے ہائیبرڈ بیج نکالتے ہیں۔ اب آپ اس کو کیا ہے بیجیں گے، اچھی فصل ہوگی، لیکن دوبارہ وہ اس کا جو بیج آپ کے پاس آئے گا وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس سے آپ نئی فصل اگا سکیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی بھی شیطان کو دوست بنائے گا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں پڑ گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان، اور انہیں شیطان وعدے نہیں دلاتا الا غرورا، مگر دھوکے کے۔ یعنی شیطان انسان کو یہ دنیا بڑی جو ہے مزین کر کے دکھاتا ہے اور پھر اس حوالے سے اس کے سامنے اس کے مختلف روشن پہلو لے کے آتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کے حوالے سے رچنے بسنے کے حوالے سے اور اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے حوالے سے ایک ایسا، یعنی اس کی جسے کہتے ہیں کہ ذہنی تربیت کرتا ہے کہ وہ بندہ پھر جو ہے آخرت سے بیگانہ ہو کے دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی ان سے وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے۔ اور شیطان یاد رکھیے کہ براہ راست ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے نفس کو ذریعہ بناتا ہے، اس میں وسوسہ اندازی، اس میں پھونکے مارتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں راستے سے بہکاتا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، شیطان سارے بند ہیں، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں گے باہر آپ کو شیطان نظر آئے گی، کھلی ڈلی نظر آئے گی، بازاروں میں نظر آئے گی، گلیوں میں نظر آئے گی، محلوں میں نظر آئے گی، اور ٹرانسپورٹ میں نظر آئے گی آپ کو۔ یہ شیطنت کہاں سے آئی؟ یہ ہمارا نفس۔ شیطان انس تو کھلے ہیں، شیطان جن جو ہیں وہ بند ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی ہیں وہ لوگ، یہی ماننے شیطان کے پیروکار اور شیطان کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم، عنقریب ہم انہیں داخل کریں گے، جلد ہی داخل کریں گے ہم انہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، رہیں اس میں ہمیشہ ہمیش، وعد اللہ حقا،
اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے یا کون سچا ہے۔ لیس بامانیکم، اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر منحصر ہے اور موقوف ہے، ولا امانی یہ اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر، یعنی یہ کہ تمہارے اندر بھی بلا جواز اور بے بنیاد خواہشات جنم لیں گی، بلکہ اسے اس حدیث کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ان لوگوں کے راستے چلو گے جو تم سے پہلے ہو چکے، پہلی امت یہود و نصارہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَسْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ لازماً میری امت پر وہ آلات وارد ہو کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پہ آئے تھے، اور اتنی مماثلت ہوگی کہ جیسے دو جوتے آپس میں مماثل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح تم لوگ بھی بڑی جو ہے دل آویز اور خوشکن آرزوؤں کے اسیر ہو جاؤ گے، ان کے بندی بن جاؤ گے، قیدی ہو جاؤ گے، اور تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت باطلہ کا ایک تصور قائم کر لو گے۔ جس طرح عیسائیوں نے کہا کہ مسیح مصلوب ہو گیا ہمارے گناہوں کے، ایک گٹھڑی میں باندھ کے اپنے اوپر رکھا اور سولی چڑھ گیا، اب ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی بے ایمانوں نے یہاں تک جو ہے وہ لوگوں کو سوٹا دیا ہوا ہے کہ کیا اب بھی جہنم کی آگ سرد نہ ہوگی؟ کملی والے نے رو کے برا حال کر دیا، گویا اللہ نے جہنم بنایا اور اسے بجانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بعثت فرما دی۔ وٹ نان سینس، یعنی یہ تو مقام نبوت اور رسالت سے بے بہرا لوگ ہیں جو اس طرح کے بکواسات کرتے ہیں، یا وہ شیاطین ہیں جو لوگوں کو جو ہے راستے دکھاتے ہیں بغاوت کے اور سرکشی کے، تاکہ وہ انہیں اپنے راستے پہ ڈال سکیں اور شفاعت باطلہ کے شارٹ کٹ جنت میں جانے کے راستے بتا رہے ہیں ان کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں سے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں سے کچھ ہوگا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اسے جزا دی جائے گی، وہ اس کا بدلہ پا کے رہے گا۔ ومن یعمل من الصالحات ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ ہی وہ پائے گا اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیکی کرے گا، نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، ہو ایمان والا یا ایمان والی، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ایک تل کے برابر بھی جو ہے ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں، فوری طور پہ ہمارے سامنے ایک تقابل رکھ دیا کہ نیکی کے معاملے میں مرد اور عورت کی تفریق کوئی نہیں ہے، وہ کوئی مرد نیکی کرے اسے بھی اس کا پورا بدلہ ملے گا، عورت نیکی کرے اسے بھی پورا بدلہ ملے گا۔ ہاں، سماجی اعتبار سے جو عورت کا دائرہ کار محدود کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وہ عورت کو انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنایا ہے، اور کوئی معاش کی یا جو ہے گھر سے باہر کے معاملات میں جو ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ تو نیکی کے بدلہ پانے میں، نیکی کے جو ہے راستے پر چلنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں برابر قدردانی ہے مرد اور عورت کی۔ ومن احسن دینا، اور اس سے بہترین دین کس کا ہوگا؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے کہ جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے، جس نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، سر کو جھکا دیا۔ وہو محسن، اور وہ احسان کے درجے تک بھی پہنچ گیا، یعنی وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ احسان والا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں سمجھتا ہے، کبھی اوجل نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا کہ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا؟ جس نے اپنا سر، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، یعنی اس نے سرنڈر کر دیا، کہا کہ اللہ میں تیری فرمانبرداری اختیار کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کوئی لمحہ ایسا نہیں جو ہے آیا اس کی زندگی میں کہ جس لمحے وہ اللہ سے یا اپنی آخرت سے غافل ہوا ہو، گویا وہ احسان کے
جو ہے ایک کیفیت میں زندگی گزارتا رہا۔ تو فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی یکسو ہو کر، ملت ابراہیم ان کے طریقے کی، ان کی سنت کی یکسو ہو کر۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اب دیکھیں بات کیسے جو ہے اس کا نتیجہ نکالنا ہے آپ نے۔ فرمایا کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اللہ کے سامنے اپنے چہروں کو جھکا دیا اور وہ اس کیفیت میں زندگی گزار رہا ہے گویا کہ اللہ اسے عالم میں دیکھ رہا ہے، اللہ کی حضوری میں جی رہا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ اس کی زندگی کی روش کیا ہے کہ اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی یکسو ہو کر، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا تھا۔ نتیجہ نکالیں، بتائیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اگر ان رویوں سے ابراہیم اللہ کے دوست ہیں تو یہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو گویا اللہ کے ساتھ دوستی کا دروازہ بند نہیں ہے، اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے اس سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمینوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی مردوں کا عورتوں کے ساتھ معاملہ، اور وہ عورتیں جو کسی بھی حیثیت میں معاشرے میں آپ کے دائیں بائیں رہتی ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ، معاملہ فہمی، ان کے ساتھ جو ہے وہ طرز زندگی یا معاشرت، اس کی کیا بنیادیں ہیں، اس کے حوالے سے۔ یستفتونک فی النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو تمہیں پہلے سے تلاوت کر کے سنایا جاتا رہا ہے تورات میں، فی یتام النساء، یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اس میں کیا کہا گیا تھا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تم یتیم بچیوں میں ان کے معاملے میں جو ہے اندیشہ ہو تمہیں کہ عدل نہیں کر سکو گے، تو وہاں مراد کیا تھی؟ فی الیتامى، فی یتام النساء، یتیم عورتیں یا بچیاں مراد تھیں۔ تو یہاں بھی جو ہے پھر وہاں انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا ضرورت ہے کہ تھوڑے سے مال کے بدلے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو، اپنا مال خرچ کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اپنا مال خرچ کرو تو نکاح کر لو، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، 2 اچھی لگیں، 3 اچھی لگیں، 4 اچھی لگیں۔ اس سے بھی کچھ لوگ ہیلا کرتے ہیں، 2 2 3 3 4 4، کتنی ہوگی؟ 2 اور 3 5 اور 4 9، یہاں سے بھی جو ہے وہ لوگ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور جس طرح آپ پہ پابندی لگائی ہے اللہ نے، سورہ احزاب میں چل کے ہمیں وہ مضمون پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اب آپ پر بھی پابندی ہے، آپ شادی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں اہل ایمان کے لیے تو یہ ہے کہ تحدید ہے 4 کی، 4 سے زیادہ کرنا چاہیں تو ایک ان میں سے جو ڈراپ کرنی پڑے گی، 3 کر کے پھر چوتھی کر لیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، اور جو تمہیں پہلے سے کتاب میں یتیم بچیوں کے بارے میں جو ہے سنایا جا رہا ہے۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ جن کو کہ تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، یعنی مہر۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یعنی مار بھی نہیں دو گے اور نکاح بھی کرو گے اور جائیداد بھی آ جائے گی۔ یا یہ کہ بے آسرا سمجھ لیا، یتیم سمجھ لیا ہے، اور ان کی یتیمی سے فائدہ اٹھا کے بغیر مہر کے تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں، جو دبائے گئے ہیں، اور جو دبایا گیا اس پہ ظلم بھی ہوتا ہے، تو اس کے ایک معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ جو کمزور ہیں یا جن پر ظلم کیا جاتا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ
کہ ہم نے تمہیں جو ہے وصیت کی ہے، یہ بٹوین دا لائن جو ہے یہ بات ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ ہم نے تمہیں یہ ساری رہنمائی اس لیے دی ہے، یہ سارے احکامات اس لیے دی ہیں تاکہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل و انصاف پر کاربند رہو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بلائی بھی تم کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہو، اندیشہ رکھتی ہو، مِن بَعْلِهَا، اپنے شوہر سے، نشوزاً او اعراضاً، زیادتی کی یا بے رخی کی، کہ وہ زیادتی بھی کرے گا بے رخی بھی کرے گا۔ اب ایک نشوز زنانہ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں کہ جن کے بدچلنی سے تمہیں اندیشہ ہے، غلط روش پہ جو ہے جانے سے اندیشہ ہے، تو انہیں سمجھاؤ، واز کو ہو، بیڈ روم میں الگ ہو جاؤ یا پھر سزا دو، وہ پڑھ کے آئے ہیں۔ تو وہ نشوز زنانہ تھا۔ اب مردانہ نشوز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خاوند کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی پر ظلم کرے، جیسے کرتے ہیں لوگ، ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو، اور ہمارے ہاں بیویاں سہتی بھی رہتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں وہ طلاق بہت بڑا دبا ہوتا ہے، بڑا داغ ہوتا ہے۔ عرب معاشرے میں اس کے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، نہیں مزاج ملتا تو الگ ہو جائے۔ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر جو ہے کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح جو ہے بہتر حل ہے، بہرحال صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے، انسان لالچ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ یہاں یہ مقام آپ کو سمجھ آ گیا کہ مرد کا نشوز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی دوسری شادی کر لی ہے تو اب جو ہے پہلی کے ساتھ اس کا معاملہ بنتا نہیں ہے، تو اس پر ظلم کرے یا کسی طرح جو ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس پر دباؤ بڑھائے، تو اس کے لیے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس ظلم سہنے کی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہاں صلح سے مراد ہے کہ سارے معاملات جب طے کر کے عورت خلا لے لے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ عورت کو مار چھوڑنا پڑے گا، اور اگر کر لیا، خلا لے لیا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ مرد شاید زیادہ مطالبہ کر لے تو اور بھی دینا پڑے گا، اور اگر مار اس نے وصول کیا ہوا تھا تو واپس کرنا پڑے گا، نہیں وصول کیا ہوا تھا تو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، اور ہو سکتا ہے مزید کوئی چٹی بھی اس پہ ڈال دی جائے۔ والصلح خیر، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ وأحضرت الأنفس الشح، البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے، لوگ لالچ کرتے ہیں، زیادہ تر شادیاں مال و دولت کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، بچیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، ان کی حیثیت سامنے ہوتی ہے، حالانکہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم وراثت پڑھ کے آئے نا، اسلام میں تو خواتین کے لیے وراثت میں حصہ ہے، خاوند فوت ہو گیا وہاں سے بھی ملے گا، والد فوت ہو گیا وہاں سے بھی ملے گا، بھائی کوئی جو ہے چلا گیا اس کا کوئی اولاد وارث نہیں ہے، ادھر سے بھی مل جائے گا۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم بلائی کرو اور بچتے رہو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو اعمال تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہاں کہا گیا کہ مرد کو تو فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہیے، مرد بن کے رہنا چاہیے، اسے لالچ اور ہرس کا تابع معامل بن کے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کہ مرد بنو اور مرد بن کے اپنے معاملات جو ہیں ان کو مردانگی کے انداز میں جو ہے طے کرو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا،
اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے ان تعدلوا کہ تم عدل کر سکو بین النساء عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم اگرچہ تم کتنے ہی حریص ہو، یعنی کتنے ہی آپ جو ہیں چاہیں کہ آپ ان کے درمیان عدل کریں، نہیں کر سکتے آپ. کمال عدل کر سکتا ہے بندہ؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بندہ خود ناقص ہے. ایک ناقص کیسے کامل کام کرے گا؟ یہ تو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے کروایا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جہاں تک معاملات کا جو ہے تعلق ہے تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کو اس میں برابر رکھوں، لیکن اے اللہ ایک شے پہ میرا مواخذہ نہ فرمانا، میرے قلبی میلان اگر کسی ایک طرف ہے تو اس پہ میرا مواخذہ نہ فرمانا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کسی ایک اہلیہ کے حوالے سے، اس کی خدمت کے حوالے سے، اس کے رویے کے حوالے سے، اس کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک کوآپریٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے اس حوالے سے، یا شرم و حیا کے حوالے سے، یا مان کر چلنے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے وہ اس کے لیے آپ کے دل میں زیادہ گنجائش ہے تو اس پہ اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا، امید ہے کہ نہیں فرمائے گا. فلا تمیلوا کل المیل تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ، فتذروها کالمعلقہ اور دوسری کو معلق کر کے چھوڑ دو. اچھا اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بیویوں کے ساتھ بسنا ہے اور پھر وہ ان کے جو ہے حقوق زوجیت ادا کرنے لازمی ہے، نہیں. بیتوتا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ ان کے پاس رات گزاریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ جسمانی تعلق قائم کرنا لازمی ہے. اس میں بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ عورت جو ہے اپنے ضعف اور بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے لیکن آپ اس سے تقاضا کرتے ہیں تو اب اس معاملہ جو ہے اس کے لیے اس کی فزیک کیا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے متحمل نہیں ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دے سکے. تو یہاں پھر جو ہے ایک کھٹ پٹ پیدا ہونے کا امکان ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عورت کی خواہش ہے لیکن مرد کی جو ہے کیفیت ایسی ہے کہ وہ اس کی خواہش پوری کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے. تو اسی فرمایا کہ بیتوتا ہے، رات گزارنی ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور کس درجے میں وہ ساتھ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو معلق یعنی لٹکا کے چھوڑ دو، نہ وہ خامد والی ہے اور نہ آزاد ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کر لو، فإن اللہ کان غفور الرحیم تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 129، اس میں جو ہے طلاق کے مسئلے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کیا جو ہے 4 دن کی زندگی ہے اور گھٹ گھٹ کے جو ہے اسے گزارنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگرچہ ناپسند کیا ہے طلاق کو، اور یہ ابو داود کی روایت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے کیا ہے؟ طلاق ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا آیت نمبر 130 اور اگر وہ ہو جائیں گے یعنی طلاق ہو جائے گی، یغنی اللہ کلاً اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا، من سعتہ اپنی کشادگی سے. اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ یعنی بجائے اس کے کہ اٹھتے بیٹھتے اس کو جو ہے وہ ستا رہا ہے، اور ہمارے ہاں تو طلاق دے کے بھی جو ہے نہیں چھوڑ رہے ہوتے، اور لوگ چھپا بھی لیتے ہیں کہ اس داغ کو کیسے اپنے جو ہے وہ دامن پہ لیں گے. اللہ کے ہاں اللہ کی نافرمانی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جہنم میں جلیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 130. مل گیا جی؟
تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگرچہ اس نے اللہ تعالیٰ کا یعنی رضا تو یہی ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی آباد رہیں، وہ اس کی مشیت یعنی اللہ کا ایک منصوبہ ہے بقائے نسل انسانی کا، اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کارکن آپس میں مل کے رہیں، محبت سے رہیں اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن اگر ان کی گاڑی ناک کر رہی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جو ہے وے آؤٹ بھی رکھا ہے، اس کا حل بھی رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ طلاق، علیحدگی۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، عملی اعتبار سے بھی دیکھا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اسی شہر میں ان کی خالہ زاد کے ساتھ شادی ہوئی، لیکن جو ہے کہ وہ نبھ نہیں رہی تھی، وہ بڑی منہ پھٹ قسم کی بدتمیز عورت، گالیاں بھی دیتی تھی ان کو، تو وہ بڑا صابر انسان تھا۔ اسی جو ہے کھٹ پٹ کی وجہ سے ان کی کچھ مس کیریجز بھی ہو گئے، یعنی بچے بھی نہیں بچے، ضائع ہو گئے، ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے سامنے بھی جب کبھی یہ بات آئی تو ہم نے کہا اللہ کے بندے آپ چھوڑ دیں اس کو، طلاق دے دیں، اور وہ خواہشمند بھی تھی۔ بہرحال وزادار آدمی تھے، سوچ رہے تھے کہ میری خالہ ماں ہی ہوتی ہے اور اس طرح وہ، لیکن جب دیکھا کہ نہیں بن رہی تو انہوں نے طلاق دے دی۔ اور پھر ایک اور جو ہے بڑے پن کا ثبوت یہ دیا کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی انہوں نے شادی نہیں کی، اور بڑی کہیں انہوں نے دعائیں کی اس کے لیے کہ یا اللہ اس کی شادی ہو جائے، بیوقوف عورت کی۔ بہرحال اس کی شادی ہوگی، جیسے ہی اس کی شادی ہوئی تو انہوں نے بھی شادی کر لی۔ اب دوسری جگہ وہ جا خوش فٹ، اس کے ہاں جو اولادیں ہوئیں بالکل نارمل اولادیں ہوئیں، ان کے یہاں بھی اللہ نے جو ہے بچوں کی بہار کر دی۔ تو یہ ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے بھلائی نہ ہو، شر ہو تمہارے لیے، آزمائش ہو، اور این ممکن ہے کہ کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھا ہو۔ تو اس لیے یہ ایک دروازہ اللہ نے رکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے طور پہ بیچاری جو ہے وہ سفر کرے، آپ اپنے طور پہ سفر کریں اور زندگی کی گاڑی آگے بڑھے نا، آپ کی صحت ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے، آپ کے جو ہے تعلقات فیملی میں جو ہے لوگوں کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو جائیں، آپ کی جو ہے اولاد اگر جو ہے وہ ذہنی طور پہ جو ہے ڈیٹیریٹ ہو جائے گی، وہ اسپائل ہو جائے گی۔ جہاں جھگڑے ہوں ماں باپ کے وہاں اولاد تو کسی کام کی نہیں ہوتی، یا پھر یہ ہے کہ وہ معاملہ ہو جائے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اور وہ بچے ضائع ہونے شروع ہو جائیں، معذور ہونا شروع ہو جائیں۔ تو فرمایا وکان اللہ واسعا حکیمہ، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایک اسی طرح کے کئی واقعات ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی خود ہمارے طریقی ساتھی، ان کی شادی ہوئی، وہ بھی اپنی جو ہے عزیزداری میں، لیکن اس خاتون کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ نہیں بن پائی ان کی، اور اس دوران ان کے ہاتھ بھی بڑا تنگ تھا۔ بات چیت چلی، بہرحال یہ کیا، ہم نے کہا چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دی انہوں نے۔ دوسری جگہ ان کی شادی ہوئی اور اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا، ہم نے شادی کروا دی۔ دوسری جگہ شادی ہوئی، اللہ نے کیا کہ وہ اچھی بیگم مل گئی، فرمان بردار نیک قسم کی، اور اللہ نے اولادیں بھی دے دیں۔ پھر اللہ نے رزق میں اتنی برکت دی کہ ایک جگہ مکان لیا، پھر دوسری جگہ لیا، ابھی ایک جگہ بنا لیا، دوسری جگہ وہ پلاٹ خرید کے چھوڑا ہوا ہے۔ یعنی بظاہر آپ دیکھیں گے میڈیکل ٹیپ کی کتنی آمدن ہوتی ہے جی، کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اللہ نے بڑی برکت دی، اس لیے کہ یہ گھر کا جو معاملہ ہے، اگر آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہے داخلی، آپ کوئی تعمیری قدم نہیں اٹھا سکتے، نہ ہی روحانی اعتبار سے اور نہ ہی مادی اعتبار سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ،
اور ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو بھی جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی یہی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ سے مخاطب ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز وجل، کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، لیکن اصل میں تم ذریعہ ہو، میں اس ذریعے سے اپنے آپ کو بھی وصیت کر رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمینوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے اور اپنی ذات میں حمید ہے، ستودہ صفات ہے، اسے کسی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تعریف کرے گا تو اس کو جو ہے وہ کوئی اس کی ذات میں جو ہے وہ کوئی مزید جو ہے رفعت ہوگی، بلندی ہوگی، نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمینوں میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کافی ہے کارساز، یعنی کام بنانے والا اللہ کافی ہے اور کوئی کام بنا ہی نہیں سکتا۔ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو وہ چاہے یذھبکم تو تمہیں لے جائے، ویأتی بآخرین، اور کچھ اور لوگوں کو لے آئے۔ وہی بات، اللہ کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے کہ تم اس کی مان کے نہیں چل رہے تو تمہیں برباد کر دے، تباہ کر دے، اور لوگوں کو لے آئے جو اس کے فرمان بردار ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، تو جو کوئی بھی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا بدلہ۔ یعنی جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے آگے، لیکن ساتھ جوڑ دیا آخرت کو بھی، تو اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا بدلہ۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا ہی مانگیں گے، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، یہیں جو ہے کھپنا چاہیں گے، یہیں جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیں گے۔ اور پھر فرمایا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھی بلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو فرمایا کہ من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، کونو ہو جاؤ قوامین، بہت زیادہ کھڑے رہنے والے، ڈٹ جانے والے، بالقسط عدل پر، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر، اللہ کے گواہ بن کر۔ تو پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے گواہ بن کر، یعنی اللہ کی طرف سے گواہ بن کر۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 18 میں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی عدل کا قائم کرنے والا اللہ ہے، اور آپ سے بھی اور مجھ سے بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم عدل کریں۔ اور وہاں تو اس حد تک فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، سورہ مائدہ میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ اے ایمان والو ہو جاؤ بہت زیادہ کھڑے رہنے والے اللہ کے لیے عدل و انصاف کے گواہ بن کر۔ اور وہاں مزید گرہ یہ لگائی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ عدل کی گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑے، اوِل والدین والاقربین، یا والدین کے خلاف یا قرابت داروں کے خلاف۔
تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو ہو جاؤ بہت زیادہ کھڑے رہنے والے عدل کی خاطر اللہ کی طرف سے گواہ بن کر۔ ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر، فاللہ اولا بہما، تو اللہ ہی دونوں کا پشت پناہ ہے، عدل کرنے والوں کا۔ فلا تتبعوا الہویٰ، تو خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، اس بات سے کہ عدل کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ تعدلوا یہاں مطلب یہ لا محذوف ہے، تو خواہشات کی پیروی میں اتنے نہ جو ہے گم ہو جاؤ کہ عدل ہی کرنا چھوڑ دو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے، یعنی کنی کتراؤ گے، پاسا مارو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو اعمال تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب دیکھیں بڑا عجیب سا انداز آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب کہہ جو رہا ہے ایمان والو، تو پھر ایمان لانے کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ جب وہ آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے تو یہ وہی اسلام اور ایمان والا فرق ہے، ٹھیک ہے جی، کہ شعوری ایمان لاؤ، وہ ایمان جو تمہیں رائے حق میں اللہ کی حد پر کھڑا کر دے، جو تمہیں سچ کہنے پر آمادہ کرے، چاہے تمہارے اپنے خلاف پڑے، چاہے والدین کے خلاف پڑے، چاہے عزیز رشتہ داروں کے خلاف پڑے، اور چاہے حاکم وقت کے سامنے کھڑا کر دے تمہیں سچ کہنے کے لیے، کھڑے ہو جاؤ، وہ ایمان چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے اتاری، یعنی سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرے۔ تو یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ شعوری ایمان، اور شعوری ایمان کا مظہر کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اسلام کے 5 ارکان میں نے آپ کو بتائے تھے، اور اس میں 2 اور جمع کر لیں، تصدیق بالقلب اور جہاد فی سبیل اللہ، تو یہ ایمان بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان لاؤ، مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے، اس کی اقامت اگر وہ قائم نہیں ہے تو اس کے لیے اپنے تن من دھن سب کچھ لگا دو، اور اگر قائم ہے تو قائم رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے چوکس اور چوکنے رہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ گویا آپ وہی کیفیت ہے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اگر آپ نے اللہ کے دین کو غالب کر لیا ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، پھر آپ نے اسے ہر تھپیڑے سے، دشمن کے ہر وار سے محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے۔ اور اگر قائم نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو ہم میٹھی میٹھی سنتیں ادا کرتے ہیں، وہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے جی، حالانکہ وہ میٹھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور کوئی چیز چبا نہیں سکتے تھے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ سنت تو ہے لیکن دانت توڑوانا بھی سنت ہے اللہ کے دین کے لیے۔ تو میٹھی میٹھی سنتیں جو ہیں ہمیں، اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بننا، یہ بس اتنا ہی گوارا ہے ہمیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ بھائی کڑوے بھی تو بنو نا، اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی بھی مول لے لو، اللہ کے لیے کسی سے ناراضگی، کسی کو ناراض بھی کر دو، کوئی ناراض ہو اللہ کے لیے کہ یہ بندہ، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کا شعر ہے، اور زیادہ پرانے وقتوں کی بات تو نہیں ہے، 100 سال پہلے کی بات ہے، تحریک خلافت کے
علم بردار تھا، 2 بھائی تھے، محمد علی جوہر اور شوکت علی۔ آپ اندازہ کریں کہ جیل میں ڈالا ہوا ہے ان کو، بچی ہے، اس کی بیماری کی اطلاع ملتی ہے، رکا ملتا ہے کہ بیٹی بیمار ہے، آپ کی اکلوتی بچی، ایک پہلے فوت ہو گئی تھی، یہ دوسری تھی۔ اب دل پہ پتھر رکھ کے اسی رکے پہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ تیری زندگی جو ہے ہمیں عزیز تو ہے، لیکن جینا تیرا ہم کو بھی منظور ہے، لیکن اگر اس کو منظور نہیں تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا اس والد نے آپ میں سے، جس کی ایک بیٹی پہلے فوت ہوگی، دوسری جان کرنے کی کیفیت میں۔ تو انہی کے منہ سے یہ شعر زیب دیتا ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ محمد علی جوہر 2 عالم سے خفا میرے لیے، اس کی کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی کسی کے ساتھ، یہ میری وجہ سے، میرے حکم کو اس نے جو ہے سر بلند کیا اور تمہاری خواہش کو اس نے چھوڑ دیا۔ یہ تمہارے ساتھ تم جو اس کے ساتھ ناراض ہوئے، اس کی بنیاد یہ تھی بس کہ اللہ خود بول پڑے گا روزے قیامت کہ لوگوں اس کی ذاتی مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ میری غیرت میں تم سے روٹھا رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو چکا، اور گمراہی میں بھی بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہاں کفر سے مراد کفر حقیقی، کفر معنوی اور کفر باطنی یعنی نفاق ہے۔ 3 کفر جو ہیں ان کا تذکرہ کیا، کفر معنوی، کفر حقیقی اور کفر باطنی یعنی نفاق۔ منافقین کے ہاں کفر و ایمان کے درمیان جو بھی کشمکش اور کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے وہ اندر ہی اندر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پر تو ان لوگوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا ہوتا، منافقین نے، تو ظاہراً انہیں اسلام کی ایک ڈال حاصل ہوتی ہے، تو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ یعنی اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، پھر اپنی کسی شخصی اور اپنی ذاتی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور یہ جو ہے کفر معنوی یعنی عملی اعتبار سے پیچھے رہ گئے، تو یہ ایک طرح کا عملی کفر آ گیا، عملی نفاق آ گیا۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر عمل میں پھر اس کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی یہ کفر ایسا ہو گیا کہ اب ان کے دلوں پر جو ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، گویا کہ ارتداد باطنی اور ظاہری ان کا مکمل ہو چکا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کہ ان کی مغفرت فرما دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ ہے کہ انہیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالی انہیں رائے راست پر لانے والا نہیں، اور یہ ایک بودے کردار کے لوگ ہیں، یہ حالات پہ نظر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت دانا سمجھتے ہیں کہ ہم تو بچ بچ کے چل رہے ہیں، سیف گیم کھیل رہے ہیں، بڑی سیف گیم کھیلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مضمون کو سورہ حج میں بھی بیان فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کو کنارے کنارے رہ کے پوچھتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو مال غنیمت مل جائے
اور کسی آزمائش سے بچ جائیں تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، تو یہ لوٹے کی طرح گھوم جاتے ہیں، لٹو کی طرح گھوم جاتے ہیں. تو یہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوئے، اور آخرت کا جو ہے خسران، ذالک هو الخسران المبین، وہ بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو یہ لوگ جو ہیں کنارے کنارے رہ کے اللہ کو پوج رہے ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا بھی نا کہ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید تجھے معلوم نہیں. ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. کہ تم ساحل کے کنارے کھڑے ہو لیکن شاید تمہیں نہیں معلوم کہ کبھی کبھی ساحل سے موجیں اٹھتی ہیں اور لپیٹ کے منجار میں جا کے چھوڑتی ہیں. اور طوفان کبھی کبھی اچانک بھی آ جاتا ہے خاموشی کے ساتھ، اس کے لیے ہواؤں کا چلنا ضروری نہیں ہوتا. تو انسان کبھی کبھی مسلمانوں والے نام کے ساتھ ہی کفر کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اور یہ کفر جو نفاق کی وجہ سے پروان چڑھتا ہے، یہ تو کفر سے بھی نچلے درجے میں جو ہے جہنم میں لے کے جانے والا ہے. اس لیے فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ نہیں ہے کہ ان کی مغفرت کرے اور نہ ہی وہ انہیں راہ راست دکھائے گا، نہ ہی انہیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھائے گا. یہ وہ بے ایمان لوگ ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء، اتنا بودا کردار ہے ان کا، نہ پکے کافر بن سکے نہ پکے مومن بن سکے، بلکہ یہ خواہشات کے بندے بن کے رہ گئے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ ان دونوں کے درمیان جو ہے متذبذب ہیں، کنفیوزڈ ہیں، نہ ادھر یکسو ہیں نہ ادھر یکسو ہیں. بشر المنافقین، اب بڑا طنزیہ انداز ہے. منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بأن لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. خوشخبری سے مراد کیا ہے؟ یعنی اب طنز ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان بے ایمانوں کے لیے عذاب ہی بہتر ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، الذین وہ لوگ جو کہ یتخذون الکافرون، یعنی یہ وہ ہیں جو کہ بنا رہے ہیں کفار کو اولیاء، دوست، من دون المومنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر. کتنے لوگوں نے افغانستان کو تسلیم کر لیا مسلمانوں میں سے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی دفعہ تو کر لیا، پاکستان نے کر لیا تھا، سعودیہ نے کر لیا تھا، امارات نے کر لیا تھا، اب کیوں نہیں کر لے؟ کس نے؟ سعودیہ نے کر لیا. کب کیا ہے؟ اچھا، سعودیہ نے کیا یا قطر وغیرہ نے کیا؟ بہرحال آپ مجھے اپڈیٹ کر کے بتائیں گے، میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا. اگر کوئی آزاد ملک جو اقوام متحدہ کا رکن ہوتا اور وہ تسلیم کرتا تو ہمیں بھی خبر ملتی اور پھر وہ وہاں قرارداد پیش کرتا کہ انہیں تسلیم کیا جائے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں. یعنی آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات نہیں بنائیں گے لیکن اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں. سن رہے ہیں نا آپ؟ ابھی کی بات تو نہیں ہے، پہلے والے تو حاجی صاحب پکے تھے. کیا خیال ہے؟ ان کا تو پکا ارادہ تھا کہ وہ یہ کام کریں گے. ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں، عزت تلاش کرتے ہیں؟ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے قرب سے عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے.
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یہ بات تو وہ تم پر کتاب میں پہلے ہی نازل کر چکا ہے، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یعنی آپ کو اللہ نے جو سمجھ اور جو فہم دی ہے، جو علم میں دیا ہے، اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، جن کے ساتھ چل رہے تھے، اب ان کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے ہیں اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو اب ان کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اب یہ ہے وہ کیفیت یا وہ حالات جن میں ہمیں جو ہے اپنی تحریک چھوڑنی پڑی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 18-19 برس کی عمر سے انسان کسی تحریک کے ساتھ چلا ہو اور اس کی عمر کا 50واں برس ہو اور اسے وہ چھوڑنی پڑے. آسان نہیں ہوتا. لیکن یہ آیات بلنک کر رہی تھی کہ تمہارا امتحان اسی میں. تو تب ہم نے اس تحریک کو چھوڑا. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں لگ جائیں. اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقین کو، والکافرین، اور کفار کو بھی، فی جہنم جمیعا، جہنم میں سب کے سب کو. عظیم سلطانک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مضمون اصل میں جو آیت نمبر 140 میں آیا ہے بہت اہم مضمون ہے. میں نے حوالہ دیا تھا سورہ آل عمران کے مطالعے کے دوران، ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب کا 6 نکات لا عمل، امت مسلمہ کا کے لیے 6 نکات لا عمل اور علماء و صلحاء کے کرنے کا اصل کام. اس میں ڈاکٹر صاحب نے وہ جو ضمیمہ شامل کیا ہے تبلیغی نصاب کا، پستی کا واحد علاج، وہ پڑھنے کی شے، نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پسپا ہونے کے کیا ہولناک نتائج ہوتے ہیں، وہ سارے اس میں جمع ہیں. اسی میں وہ حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندے کے پاس آ کے بیٹھتا تھا اور اس سے کہتا تھا، یا فلان اتق اللہ، اے فلاں بندے اللہ کا خوف کرو. یعنی وہ بندہ کچھ نہ کچھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوگا تو یہ اس کو کہتا ہوگا کہ اللہ کا خوف کرو. اچھا، نصیحت کرتا اسے اور پھر اسی کے ساتھ بیٹھتا، اس کے ساتھ کھاتا پیتا، گپ شپ لگاتا، آلات حاضرہ پہ گفتگو ہوتی، چائے پی لیتا وغیرہ وغیرہ، جیسے ہمارے ہاں ہوتا. پھر اس کے ساتھ چلا جاتا، پھر دوسرے دن آتا، آگے دیکھتا اس کی وہی روش تھی، پھر اس کے پاس بیٹھتا اور اسے کہتا، یا فلان اتق اللہ، اے فلاں بندے اللہ کا خوف کرو. اب اسے یہ نصیحت کرتا، پھر اس کے پاس بیٹھ جاتا، پھر اس کا پیالہ امن والا، اکٹھے کھاتے، اکٹھے پیتے. پھر ایک دن ایسا آتا کہ ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، کہ اللہ کچھ کے دلوں کو کچھ کے مشابہ کر دیتا. تو کیا ہے اللہ کس کے دل کو کس کے مشابہ کرتا ہوگا؟ ہاں، وہ جو اس سے ہجرت نہیں اختیار کرتا تھا، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کرتوت کر رہا ہے، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ اس کی کمائی غلط ہے، ناجائز کمائی ہے، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ میرے کہنے سے رائے راست پہ نہیں آ رہا ہے،
اور یہ اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھے ہوئے تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے دلوں کو اس کے مشابہ کر دیتا ہے اور پھر لعنت کرتا ہے ان پر ویسے ہی جیسے لعنت کی اس نے سابقہ نافرمان قوموں پر، جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر. یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اگر لوگوں سے ہجرت اختیار نہیں کریں گے، برے کاموں میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اپنے آپ کو تسلی دے دیں گے، کیا کریں، سماجی مجبوریاں ہیں، بڑھ چڑھ کے آگے. آپ دیکھیں لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے، خدا کی قسم. یہ ہمارا جبران اس کے دل میں بہت مروڑ اٹھتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرے اور یہ کرے وہ کرے، خدمت خلق کے پروجیکٹ کھولے، ادھر کرے، گلیاں پختہ ہو جائیں، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے. بہت زیادہ اوپر جو نظام ہے وہ کون سا ہے؟ تم آج 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے نا، کل خدا کی قسم 15 کھڑے ہوں گے کھانا کھانے کے لیے. ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، یہ نہیں ختم ہوگی جب تک پیچھے سے سوئچ آف نہیں کرو گے. کس کا؟ اس نظام کا جو غریب پیدا کر رہا ہے. اور آپ ان بے ایمانوں کے ہوتے ہوئے یہ ویلفیئر کے کام کریں گے نا، تو آپ ان کے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہے ہوں گے. جیسے سیلاب میں اصل ریسکیو کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کی ہوتی ہے نا. تو اسٹیٹ ٹیکس لیتی ہے عوام سے، پچھلے 72 سال سے لے رہی ہے. کدھر جا رہا ہے وہ ٹیکس؟ وہ NDMA کدھر بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ اس کے لیے کچھ فنڈز ہوتے ہوں گے کہ نہیں ہوتے ہوں گے؟ تو اگر وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں، آپ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں. وہ جو کرپشن ہو رہی ہے آپ کے اور میرے مال سے، آپ اس کو چھپانے میں برابر کے شریک بن رہے ہیں. نہیں آئی سمجھ کہ آ گئی ہے؟ مرتا چھوڑ دیں لوگوں کو، مرتا چھوڑیں لوگوں کو، اتنے پیر نہ پھیلائیں. سورہ توبہ میں پڑھیں گے آپ جا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش مکہ نے یہی کہا تھا نا، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں ان کو، ہم مسجد حرام کی صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں، ہمارے بڑے ویلفیئر پروجیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی صفائی ستھرائی اور اس کے آباد کرنے کو برابر کر دیا ہے اس کے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد شروع کر رکھا ہے؟ تم اور وہ برابر ہو؟ لا یستوون عند اللہ، برابر نہیں. یہ کام جو ہے ہم نے تمہارے ذمہ لگایا ہی نہیں ہے بھائی. تمہارے ذمہ تو ہم نے یہ لگایا ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، مدد کرو اپنے بھائی، انصر اخاک الظالم او المظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہے. پوچھا گیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اسے ظلم سے بچائیں، ظالم کی مدد کیا ہے، اس کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا کہ اسے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. اسے نہیں معلوم کہ آگے جو ہے وہ اس کی کیا سزا بھگتے گا، اپنے ان اعمال کا کیا بدلہ پائے گا اسے پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی مدد کرو، روکو اسے ظلم سے. تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حالات کی ابتری ہے یہ اس باطل نظام کے جو ہے وہ نتائج ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں اصل میں. تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز نہیں ہوئے تھے آپ لوگوں کی خدمت کر دیتے تھے، بیواؤں کی خبرگیری کرتے تھے، یتیموں کی خبرگیری کرتے تھے، لوگوں کے کام کاج کر دیتے تھے. لیکن جیسے ہی منصب رسالت پہ آپ کو فائز کیا، آپ کوئی ایک واقعہ سوشل ویلفیئر کا فتح مکہ سے پہلے کا دکھا دیں آپ، کوئی نہیں. سب سے پہلا کام کیا آپ نے وہ ویلفیئر سٹیٹ قائم کی، وہ ریاست قائم کی جو ماں جیسی ہے، جہاں کوئی بھوکا انسان تو درکنار، جانور بھی بھوکا رہے تو خلیفہ جو ہے ذمہ دار ہے اس کا.
تو یہ ہے کہ آپ باطل نظام کے اندر رہ کر فلاحی کام کریں گے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ باطل نظام کو. لہذا نہیں کریں. لوگوں کو پتہ تو چلے. آپ جا کے ان کے زخم پہ مرہم رکھ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ سیلاب، اس کو تو ادھر جانا چاہیے تھا، ہماری بستی میں کیوں آ گیا؟ اس لیے نہیں گیا کہ ادھر وڈیرے کی زمین تھی اور اس کے رقبے تھے، ادھر پھیر دیا گیا ہے. اور تسی جاؤ جا کے جناب ان کا کیا کریں؟ ان کو جو آپ ریلیف پہنچائیں، ان کے دکھ بانٹیں. اس بے ایمان کا ہاتھ نہیں پکڑیں جو پوری بستی کو ڈبو رہا ہے اپنی فصل کے لیے. تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں، اپنی چند صفری خواہشات کے لیے یہ آپ کے اور میرے حق کس کس طرح مارتے ہیں. جیز فنڈ کھا جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے. تو یہ جب تک نظام نہیں بدلے گا مظلوم بڑھتے چلے جائیں گے، ظالم تگڑا ہوتا جائے گا. الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں. بلکہ اس کا دوبارہ ترجمہ سن لیں آیت نمبر 140 کا. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یہ بات وہ تم پر کتاب میں پہلے اتار چکا ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیرہ، وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر بیٹھو گے انکم اذا مثلہم، تب تم انہی جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین کو بھی اور کفار کو بھی، فی جہنم جمیعا، جہنم میں اکٹھے. الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں. پچھلے دنوں آپ نے کلپ بھی وہ دیکھا ہوگا شاید، ہندوستان کا کوئی سفارتکار ہے، وہ بتا رہا تھا کہ ہاں پاکستان کا تو بس یہ ہے کہ سندھ تو ہندوستان تیار کھڑا ہے، وہ ادھر چلا جائے گا، اور کشمیر بھی ہندوستان کو چلا جائے گا. کچھ علاقے چائنا نے جو ہے قبضے میں لے لیے ہیں، اور کچھ بچہ کچا پنجاب جو ہے یہ ان کے پاس رہ جائے گا. یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے. وہ یتربصون بکم، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ جو ہے اونٹ گرتا ہے اور ہم اس کو، وہ گدھ جیسے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب گرے اور ہم جا کے اس کو نوچیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، تو اگر تمہارے لیے ہو فتح من اللہ، اللہ کی جناب سے تمہارے لیے کوئی فتح کا معاملہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، قالوا، تو کہتے ہیں الم نکم معاکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کوئی حصہ بازی کا وہ کافروں کے حق میں پلٹ جائے، ان کے حق میں پہنچ ہو جائے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور کافروں کو کچھ حصہ مل جائے. قالوا، تو وہ کہیں گے کس سے؟ کفار سے. الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بچایا نہیں تم کو مسلمانوں سے؟ کیا ہم تمہارے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو گئے تھے؟ افغانستان سے نکلنے کے لیے تمہیں سیف پیسے 1 مہینے کا اسلام آباد میں اسٹے نہیں دیا تمہیں جی. اور وہ کھبے ہاتھ سے جا کے جو چائے پی رہا تھا ہمارا باندر، کون تھا وہ؟ یاد ہے؟ کون گیا تھا کابل ایئرپورٹ پہ؟ جی آپ کو یاد نہیں رہا؟ جیسے ہی وہاں سے امریکی نکلے تھے تو ایک بندہ یہاں سے گیا تھا آرمی کا، جی لالا صحرائی، ٹھیک ہے. وہ کیوں گیا تھا وہاں؟ یہ ڈولی کے ساتھ بھی اور جنج کے ساتھ بھی، اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. گنگا گئے گنگا رام، جمنا گئے جمنا داس. کسی نے دیکھا نا کہ ایک ملنگ آگے سے آ رہا تھا، وہ مسلمانوں میں سے، اس نے پہچان لیا. اس نے کہا سائیں جی کدھر گئے تھے؟ بڑی مچھیں آپ کی بڑی ہوئی ہیں. اس نے کہا نہیں ودیاں نہیں آپ پہ ودائیاں نے. کیوں؟ ویکھنا ساڈے ادھر بھی مرید نے ہندوؤں وچ
تو ادھر بھی مرید نے تو پھر سائیں جی کی کر دیو ادھر نو جانے ہیں تو انج کر لینے ہیں ادھر نو آنے ہیں تو انج کر لینے ہیں. تو یہ ہے اصل میں الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، یہ ہم ہی تھے تمہیں سیف پیسج ملا وہاں سے نکلنے کا. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو رایاب نہیں کرے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو فریب دینے کی. وهو خادعهم، اور وہ انہیں مبتلا فریب کر رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایان شان تو نہیں ہے نا وہ کسی کو دھوکہ دے. یہ لفظ ایسا ہے جو میں نے کہا کہ بعض اوقات ترجمے میں احتیاط کرنی چاہیے. جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تو یہ یہاں بھی اسی طرح آ گیا کہ بے شک منافقین اللہ کو فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ انہیں مبتلا فریب کر رہا ہے. دھوکے کا لفظ تھوڑا سا نیگیٹو سینس ہے، فریب بھی اگرچہ دھوکہ ہی ہوتا ہے لیکن ان کا دھوکہ انہی پر جو ہے پلٹ رہا ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ. وَإِذَا قَامُوا، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے الحرب خدعہ، یہ جنگ جو ہے یہ ہے ہی دھوکے کا نام ہے. تو اس معنی میں لے لیں تو شاید اتنا غلط بھی نہیں ہے، لیکن اردو سینس میں بہرحال تھوڑا سا ہلکا لفظ آتا ہے نا. وہ خادعہم، وہ اہل ایمان وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مبتلا فریب فرما رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کو سالہ تو بڑی قسمندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا. مذبذبین بین ذالک، اب یہ آگے وہ الفاظ، یہ متذبذب ہیں، ہینگنگ ان بیلنس ہیں، لٹک رہے ہیں، یہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ہی ان کی جانب ہے، نہ ہی پکے مسلمان نہ ہی پکے کافر، تیترے ہیں یہ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ نے ہی گمراہ کر دیا ہو، اللہ ہی نے جس کا راستہ گم کر دیا ہو، تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، نہ بناؤ کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، اہل ایمان کے مقابلے میں. آیت نمبر 144. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک واضح حجت اور دلیل دے دو؟ یعنی کفار کو دوست بناؤ گے تو اللہ کی طرف سے تو تمہارے اوپر دلیل بن جائے گی. اس لیے کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے دین کی، اپنی کتاب کی، اور اخروی کامیابی کی محبت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنا جگری دوست مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک واضح حجت دے دو، دلیل دے دو. ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہیں. ولن تجد لہم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. منافقین کا یہ معاملہ ہے کہ ان
کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ناصر نہیں ہوگا. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح احوال کر لی، واعتصموا باللہ اور اللہ کے ساتھ چمٹ گئے. اللہ کے ساتھ چمٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹنا، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ چمٹنا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے خالص کر لیا اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے. یہاں دین کا معنی کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری. تو دیندار بندہ کون ہوگا؟ جو کل کی کل زندگی میں اللہ کا فرما بردار. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اس نے اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان میں شامل ہوں گے، جنہیں ایمان والوں میں گردانا جائے گا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عنقریب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اب یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے. مجھے تو یہاں بہت ہی یوں سمجھے میری پناہ گاہ ہے یہ آیت. ایک یہ ہے، ایک ویسے تو پورا قرآن مجید ہی پناہ گاہ ہے. اقبال نے کہا کہ نہ جہاں میں کہیں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. پورا قرآن ہی پناہ گاہ ہے، لیکن اپنے گناہوں پر جب نظر جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ پناہ نظر آتی ہے. 5ویں پارے کی آخری آیت ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اے جان کو بچا بچا کر رکھنے والے، مال کو بچا بچا کر رکھنے والے منافقو، سوچو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کی کوئی ایسی جبلت ہے کہ جس کو تسکین ملے گی؟ اللہ کی تو کوئی ایسی جبلت نہیں ہے. نہ ہی اس نے تمہیں عذاب دینے کے لیے پیدا فرمایا، اس نے تو تمہیں اپنا نائب بنایا ہے دنیا میں. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے ہو جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ بہت ہی قدردانی کو فرمانے والا. ویسے تو شاکر کے معنی شکر گزار ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ کے لیے اب یہ لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علیما اور جاننے والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. تو دوبارہ سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں منافقین کو بھی اور کمزور عمل والے اور پیچھے رہ جانے والے ایمان والوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت قدردانی کرنے والا اور ہر طرح کا علم رکھنے والا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب اللہ، اللہ پسند نہیں فرماتا الجہر، بلند آواز سے، بالسوء بری بات کو، کسی بری بات کے بلند آواز سے جو ہے کہنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. من القول، گفتگو کی شکل میں، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بری بات کو کہ اسے بلند آواز سے کہا جائے، اونچی آواز میں جو ہے اس کا اظہار کیا جائے، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، ڈاڈے دی مار تے لسے دی گال گالی. تو اب لسا اگر جو ہے وہ گالی بھی نہ دے تو پھر کیا کرے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لسے کے لیے گنجائش ہے کہ وہ آپ کے ظلم کا بدلہ گالی سے دے سکتا ہے. تو یہاں ہمارے کچھ لوگوں کو حضرت رضوی صاحب رحمہ اللہ کی گالیوں پہ اعتراض ہوتا ہے نا. تو بھائی تم ہمارے اوپر ظلم کے ساتھ ساتھ اس سے بھی آگے دو ہاتھ، ہمارے دین پر بھی ظلم کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم کرو، ان کی ناموس کو بھی جو ہے تم جو ہے بٹا لگاؤ، دین کی ناموس کو بھی بٹا لگاؤ. اور جو ایمان والے بیچارے جو ہیں اپنے ایمان کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر نکلیں کہ بھائی اس پہ روئیں پیٹیں، کیا کریں، فریاد کریں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ دیکھو کہ معاملات تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو ان کی جو ہے اسٹیٹ فائر کر کے ان کو بھی مارا جائے.
تو پھر یہ بتائیں کہ وہ گالیاں نہ دیں تو پھر کیا کریں؟ طاقت تو آپ کے پاس ہے، اب منہ پہ آ جائے گالی تو ٹھیک ہے نا، مظلوم ہے، سنو شہید مظلوم کی گالیاں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں فرماتا کسی بھی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی اس کی بات کا نوٹس نہیں لیتے اللہ۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم بلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ کی معافی کے مستحق بنو تو تم بھی لوگوں کو معاف کرنے کا اپنے اندر یارہ پیدا کرو، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں يُفَرِّقُوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ تفریق پیدا کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث اور سنت میں فرق پیدا کریں، جبکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہی ہوتا ہے جو ہم وہی کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مقام رسالت کو کم کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کو ماننے والے یعنی نہ ماننے والے بہت کم ہیں، ماننے والے ہر کوئی مانتا ہے، شرک بھی کرتے ہیں، جیسے ہندو، جیسے پارسی، جیسے عیسائی، وہ اللہ کو جب ان کے گاڈ سے جب اللہ مراد ہو تو اس کو کیپٹل جی سے لکھیں گے، اور پارسیوں کے ہاں کیا ہے، ایک اہرمن ہے، ایک یزداں ہے، ایک برائی کا خدا ہے، ایک نیکی کا خدا ہے، اور ان سے اوپر ایک خدائے خدائے گاہ ہے، ان سب کا خدا ہے۔ تو اللہ کو تو ماننے والے بے شمار لوگ ہیں، اور اس پہ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا، اسی لیے جو ہے وہ کہا بھی گیا مسجد مندر ہکڑوں نور اکبر الہی کا جو دین اکبری تھا۔ یہاں اصل میں جو تنازع پیدا ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب کا کوئی بھی رسول ہو، ان کو جب آپ ٹرینڈ سیٹر کے طور پہ سامنے لاتے ہیں تو پھر یہاں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، یہاں حلال و حرام کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، یہاں پھر اس کفر اور اسلام کی حدیں جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شریعت کس کے پاس ہوتی ہے؟ رسول کے پاس ہوتی ہے نا۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں گے تو یہ کہ شریعت کیا بن جائے گی؟ بازیچہ اطفال بن جائے گی۔ اس کی کیفیت وہی ہوگی جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ دور ملوکیت میں ایک شخص نے یہ کہا کہ وہ باپ اس کا فوت ہو گیا تو اس کے بعد وہ تخت نشین ہوا، تو وہاں جو کنیزیں وغیرہ تھیں ان میں سے ایک کنیز اس کو پسند آ گئی، اس نے اس کو اپنے حرم میں طلب کیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں تو تمہارے باپ کی بھی کنیز رہ چکی ہوں، کچھ حیا کرو۔ اس نے جناب یہی بات فتویٰ فروش مفتی صاحب کے سامنے رکھی، کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اور وہ جو جس طرح صدام حسین کے بارے میں مشہور تھا نا کہ وہ جب بھی اپنی مجلس شورا میں خطاب کرتا تھا تو اس کے بعد وہ یوں ہاتھ اپنے پیچھے کرتا تھا اور اپنے جو ہے پینٹ سے پستول نکال کے اور ہاتھ میں پکڑ کے اور اس کو لوڈ کر کے اور کہتا تھا اینی سجیشن، اگر کوئی کہے یس آئی ہیو اے سجیشن تو اس کو ادھر کو پھڑکا دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا۔ تو یہاں بھی یہ معاملہ ہوا کہ اس نے جو
مسئلہ پوچھنے والا ہے، قضیہ بیان کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اب حاکم وقت ہے، وہ اس تخت پہ بیٹھا ہے جہاں اس کا باپ بیٹھتا تھا، اور وہ مظلوم قاضی جو یا مفتی جو فتویٰ دینے والا ہے اس کے تیور دیکھ رہا ہے کہ اس نے پینٹ سے پستول نکال لی ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اینی سجیشن. تو اس نے دیکھے جب اس کے تیور، تو اس نے کہا کہ یہ عالی جا کس نے کہا آپ کو کہ وہ آپ کے والد کی کنیز رہ چکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ خود کہتی ہے. کہا کہ افسوس ہے، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، یہ شاید آپ کے علم میں ہو لیکن اس وقت مستحضر نہ ہو کہ کنیز کی گواہی تو غیر معتبر ہوتی ہے، وہ تو قابل قبول ہوتی ہی نہیں. آپ انجوائے کریں، رکھیں اس کو. سمجھ آئیے بات؟ تو یہاں تو شریعت پہ آ کے تو حلال و حرام کی حدود شروع ہو جاتی ہیں. قضیہ تو یہاں آتا ہے. رسول آ کے کیا کرتا ہے؟ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے. اس سے جو دائیں بائیں ہوگا اب اس پہ کفر اور اسلام کے فتوے لگیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں یفرقوا بین اللہ ورسولہ کہ وہ تفریق قائم کریں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے. یعنی اللہ کو مانیں گے، رسول کا ماننا ضروری نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات یہ نصوص قطعی یا حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو بعد میں لکھی گئی ہیں. ایسے ایسے بکواسات جیسے وہ بابر چودھری اور غامدی صاحب آ کے شروع ہو جاتے ہیں. وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں ان يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہ دین اکبری اور دین الہی کے موجد اصل کافر تو یہ ہیں، یہ جو کنیزوں کو حلال کر کے دینے والے، یہ جو ہیں جی اصل تو یہ ہیں حق کو چھپانے والے. اصل کفر تو اولا کفر ان کا ہے کہ انہوں نے اسلام کو، حق کو لوگوں کی خواہشات کے نیچے ڈال دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ایسے ہی حق کے چھپانے والوں کو، یعنی ایسے ہی کفر کے مرتکب لوگ جو ہیں ان کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور وہ ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے. یعنی اللہ کے پیغام کو رسول کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. اولئک یہی ہیں وہ لوگ سوف یؤتیہم کہ عنقریب دیا جائے گا انہیں سوف یؤتیہم کہ عنقریب اللہ دے گا، یعنی وہ دے گا، یعنی اللہ دے گا اجورہم ان کے بدلے. وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یسألک آپ سے پوچھتے ہیں اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتاب من السماء کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں. یعنی اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں اہل کتاب کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ کی تھی. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. اللہ آ کے ہمیں بتائے کہ یہ موسیٰ میرا رسول ہے اور میں نے اس کو تورات دی ہے تو ہم مان لیں گے. تو فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبات کیے تھے. فقالوا اور انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرۃ کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو علانیہ سامنے. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم تو ان کو آ پکڑا تھا کڑک نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات پھر واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، معجزات دیکھ چکنے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کی پوجا شروع کر دی تھی. فعفونا عن ذلک تو ہم نے ان تمام چیزوں سے بھی درگزر کیا تھا، معاف کر دیا تھا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا بڑا واضح غلبہ. ورفعنا فوقهم الطور اور ہم نے ان کے اوپر بلند کیا تو کوہ طور کو بمیثاقہم بسبب اس گاڑے عہد کے جو ہم نے ان سے لیا، بمیثاقہم
وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان سے کہا ادخلوا الباب سجداً داخل ہو جاؤ دروازے سے جھکتے ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت کہ ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے بڑے گاڑے قول و قرار لیے تھے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ تو پس بسبب ان کے اس اپنے معاہدے کو توڑنے کے، تو بسبب اس کے جو انہوں نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور بسبب ان کے انکار اللہ کی آیات کے انکار کے، کفر کے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے بسبب. وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس کہنے کے بسبب قلوبنا غلف کے ہمارے دل غلافوں میں ہیں، پردوں میں ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم بات یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے سے. وبکفرہم وقولہم علی مریم اور بسبب ان کے کفر کے اور ان باتوں کے جو انہوں نے مریم علیہ السلام کے خلاف کی. بہتان عظیمہ کہ ایک بہت بڑا بہتان جو ہے ان پر انہوں نے تھوپ دیا، جو ہے ان سے منسوب کر دیا. وقولہم اور ان کے اس کہنے پر انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم کہ بے شک ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو. اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. یہ نہیں اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بھی قتل کیا ہم نے، جبکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کا کوئی رسول قتل نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے لکھ دیا ہے میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے، میرے رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکے گا. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور خدائی مداخلت ہوئی، چھٹ پھٹی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھوا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ. جی انبیاء تو قتل ہو سکتے ہیں، رسول قتل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے نا. ایک فرق یہی ہو گیا کہ نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا. نبی صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے، رسول صاحب کتاب و شریعت نہیں ہوتا. نبی خاص علاقے اور خاص وقت کے لیے ایک منٹ میں آپ کو، نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا. رسول صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے، نبی صاحب کتاب و شریعت نہیں ہوتا. رسول کسی خاص علاقے اور قوم کی طرف اپوائنٹ کیا جاتا ہے معین وقت کے لیے، جبکہ نبی کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری نوع انسانی کے لیے اب طے شدہ بات ہے، اور ٹائم فریم کیا ہے؟ آخری انسان کے آنے تک مبعوث کیا گیا ہے. آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، زہر دیا گیا، آپ تلوار کا جو ہے پھٹ پڑا آپ پر، چکی کا پاٹ گرا کے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی. ہجرت والی شب آپ کے لیے جو ہے کیا کیا جو ہے جتن کیے گئے کہ ہر قبیلے کا ایک بندہ جو ہے نکلے گا اور ماریں گے، ان کو قتل کر دیں گے. لیکن اللہ نے بچا لیا، کیوں؟ وہ رسول تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے بسبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو صلیب دی. ولیکن شبہ لہم بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے، اس کی شبیہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے. وہ جو مخبری کرنے والا تھا اس کی شکل ویسی بنا دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا فیہ جنہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا، لفی شک منہ تو یقیناً وہ شکوک و شبہات میں ہیں. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن ان کے پاس کوئی حقیقی علم معلومات نہیں ہے، سچی معلومات نہیں ہے، سوائے کچھ اندازے ہیں جن کی یہ پیروی کرتے ہیں. وما قتلوہ یقینا اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو. بر رفع اللہ الیہ بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اب یہ آیت ہے آیت نمبر 159 جو واضح جو ہے طور پہ آپ کو اور مجھے سمجھا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہے، اور ہر ذی عقل کو سمجھ آ جانی چاہیے اگر اس نے تعصب کی اینک نہ پہن رکھی ہو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ
مگر یہ کہ وہ ان پر ایمان لائے گا. کن پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے. گویا ابھی ان پر موت طاری نہیں ہوئی. وہ آئیں گے جیسے حدیث میں آتا ہے، خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، یہودی ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں گے. پیچھے کون بچے گا؟ عیسائی اور مسلمان. تو عیسائی جو ہیں وہ توبہ طائب ہو جائیں گے، شرک سے توبہ کر لیں گے. تو یہ بات ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے. یعنی اب وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ خنزیر حرام ہے، تسلیس حرام ہے، اللہ ایک ہے اور تین نہیں ہے. وہ ایمان لے آئیں گے اس بات پر اور اپنے گناہ سے پلٹ آئیں گے. اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا ان کی موت سے پہلے. وہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، وہی ان کے خلاف گواہ کھڑے کیے جائیں گے. یعنی اپنی امت کے خلاف کون گواہ کھڑا ہوگا؟ یہود و نصارہ کے خلاف موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. دو آیات رہ گئی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو بسبب ان یہودیت اختیار کرنے والوں کی ظالمانہ روش کے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، تو ہم نے ان پر وہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں حرام ٹھہرا دیں. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور بسبب اس کے کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے تھے. واخذہم الربا، اور بسبب ان کے سود خوری کے. وقد نہوا عنہ، درا حال ہے کہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. یعنی پہلا کیا ہے کہ انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر لیا تھا، یہ تمیز بھول گئے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا کہ ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی نعمتوں سے محروم کر دیا. اور سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ ہم نے انہیں اس سے منع کیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب ان کے ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، المناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں، منہم والمؤمنون، اور ایمان والے ہیں. یعنی وہ پختہ علم والے جو اس وقت جب کہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت کی بات ہو رہی ہے، جو صحیح علم رکھتے تھے، حلال و حرام میں تمیز کرتے تھے، اور ایمان بھی رکھتے تھے. کس پر؟ اس سابقہ انبیاء پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات پر، انجیل پر، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، ما انزل من قبل کا، اور وہ جو اتارا گیا آپ سے پہلے. والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. رمضان